ان دنوں جب میں میٹرک میں پڑھتی تھی، میری واحد دوست رمشا تھیں۔ ہم دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے، تبھی اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ ہمارے اسکول کے سامنے ہی چند بیرکس بنی ہوئی تھیں جن میں کیڈٹ ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ اسکول جاتے ہوئے رمشا اکثر ان بیرکس کی طرف دیکھتی تھی، جدھر سے چاقو چوبند خوبرو کیڈٹ کبھی ویسے ہی اور کبھی پریڈ کرتے نظر آتے تھے۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا، جبکہ میری یہ سہیلی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک کمرے کے کوارٹر میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد بیرکس کے خان سامان تھے، لہٰذا ان کو رہائش خانہ اور میڈیکل کی سہولت حاصل تھی۔ یوں ان کا گزارا ٹھیک ہو رہا تھا۔ جب ہم اسکول جا رہے تھے تو کیڈٹ کی پریڈ ختم ہوئی تھی اور کیڈٹ وہاں سے نکل کر اپنے رہائشی یونٹس کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔ ان میں روحان بھی تھا، جو نہایت خوبرو، لمبا، تڑنگا اور سرخ و سفید رنگت والا نوجوان تھا۔ رمشا کے والد کی وجہ سے وہ رمشا کو جانتا تھا، کیونکہ روحان کا کھانا وہی پکاتے تھے۔ میری سہیلی کو یہ خوبرو کیڈٹ بہت پسند تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ روحان سے بات کرے، مگر وہ بے نیازی سے ہمارے پاس سے گزر جاتا تھا۔ ایک دن اچانک ہمارے راستے میں آ گیا تو رمشا کے کہنے پر میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا تو میں نے فوراً کہا، معاف کیجیے گا، جان پہچان کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ابھی میں نے اسی قدر کہا تھا کہ رمشا نے ایک رکا آگے بڑھا دیا جو وہ پہلے سے لکھ کر لائی تھی۔ اگلے روز اسی وقت پھر وہی جوان ہم کو راستے میں ملا۔ تبھی اس نے رکا آگے بڑھایا۔ رمشا نے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر اس نے اس کی بجائے پرچہ مجھے تھما دیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتی سرکس سے رمشا پر کیا گزری، راستے پر وہ خاموش رہی۔ کلاس میں آتے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ انتہائی درست ہو گیا۔ میں جان گئی کہ رمشا اس لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ چھٹی کے وقت ہم نے یہ رکا کھولا تو اس میں درج تھا، میں آپ کا نام نہیں جانتا، مگر نام جاننے اور دوستی کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ تبھی رکا لکھنا مناسب سمجھا۔ اور ہاں، میرا نام روحان ہے، ساتھ اس نے اپنا فون نمبر بھی لکھا تھا۔ چھٹی کے بعد جب ہم دوبارہ اس راستے سے گزرے تو وہ سامنے آ گیا۔ میں اس کی جانب دیکھے بنا آگے بڑھ گئی تو وہ ہمارے راستے میں آ گیا اور کہنے لگا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بخلاہٹ میں صرف اتنا کہہ پائی کہ فون پر جواب دوں گی۔ اس نے سوال کیا، کس وقت؟ گھبراہٹ میں اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ شام کے وقت۔ میں نے یہ کہہ تو دیا، مگر رمشا میرے پیچھے پڑ گئی کہ فون کرو۔ جب اس نے مجھے مجبور کیا، پھر خود ہی نمبر ملا دیا اور فون مجھے تھما دیا۔ فون روحان نے ہی اٹھایا تھا، لیکن رمشا کے بغیر مجھ سے ملیے۔ بیرک کے قریب ہی ایک چلڈرن پارک تھا جہاں ہم روز شام کو ملنے لگے۔ رمشا بھی ساتھ ہوتی اور کبھی میں چھٹی کا بہانہ کر کے کسی اور ٹائم پارک چلی جاتی تاکہ وہ ساتھ نہ ہو۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی ٹریننگ ختم ہو گئی۔ روحان کا خیال تھا کہ کسی دوسرے شہر پوسٹنگ سے قبل وہ رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کرے گا۔ ادھر میرے والدین میری شادی کی فکر میں گلنے لگے۔ کچھ رشتے آئے مگر وہ مناسب نہ تھے، جبکہ روحان کا مستقبل روز روشن کی طرح عیاں اور شاندار تھا۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میری جلد از جلد شادی ہو جائے، کیونکہ ابو جان بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ ایک روز اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں علاج کی غرض سے ایک دوسرے شہر لے جانا پڑا۔ ہم سب اتنی جلدی میں وہاں گئے کہ میں روحان کو اطلاع بھی نہ دے سکی۔ ایک ماہ ابو ہسپتال رہے اور ان کی مکمل صحتیابی کے بعد ہم لوگ واپس اپنے شہر آ گئے۔ آتے ہی میں نے روحان کو فون کیا، مگر وہ وہاں نہ تھا۔ جس نے فون اٹھایا اس نے بتایا کہ اس کی پوسٹنگ ویکینٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر نہ اس نے فون کیا اور نہ ہی خط لکھا۔ انہی دنوں رمشا کی شادی ہو گئی اور وہ کھاریاں سے راولپنڈی چلی گئی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ اب دل کا حال بھی کس سے کہتی؟ اس کے سوا میری اور کوئی دوست تھی بھی نہیں۔ ابو نے میری شادی کرنا چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے روحان کا انتظار تھا۔ یوں ہی اس کی یادوں میں 2 سال گزر گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے لیکچرر شپ کر لی۔
بھائی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، والد صاحب فوت ہوئے تو والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی 1 سال بعد اپنے خالے کی حقیقی سے جا ملی۔ پھر یک کے بعد دیگرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور میری ٹرانسفر مری ہو گئی جہاں میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ماؤ سال پر لگا کر اٹھتے چلے گئے۔ میں جب بھی بیتے دنوں کو یاد کرتی تو آنسو نکل پڑتے اور میں گزرتے وقت کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرتی، مگر لمحے سرسراتی ریت کی طرح زندگی کے روز و شب سے نکلتے چلے گئے۔ یوں 10-12 سال اور بیت گئے۔ انہی دنوں ہمارے اسکول نے آرمی کے ایک فنکشن میں شمولیت کی۔ وہاں اچانک ہی مجھے روحان نظر آئے۔ اب وہ پہلے جیسے روحان نہ رہے تھے، نہ ہی ان میں لڑکوں جیسا کھلنڈر پن تھا۔ وہ شوخی بھی نہ تھی جو کیڈٹ لوگوں کا خاصا ہوتی ہے۔ اب وہ ایک سنجیدہ آفیسر تھے اور کن پٹیوں پر سفید بال جھلملا رہے تھے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی فوراً ہال سے نکل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی اور ان کو راستے میں جا لیا۔ روحان تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ جواب میں پوچھا تو تمہارا شور ٹھیک ہے؟ میں گنگ ہو کر ان کی طرف دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیسا سوال ہے۔ میرا شور؟ ہاں تمہارا شور، مگر آپ سے کس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے مجھے تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ رمشا میری محبت میں گرفتار تھی اور اسی نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم بیاہ کر چلی گئی ہے۔ میں 2 ہفتے تک تمہارے گھر کے چکر لگاتا رہا مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ فون کرتا تو فون کوئی نہ اٹھاتا تھا۔ تبھی میں نے یہ سچ جانا کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ گاؤں چلے گئے ہیں تمہاری شادی کرانے۔ یہ سن کر میں نے سر تھام لیا اور اس کو بتایا کہ رمشا نے غلط بتایا۔ ہم لوگ سخت پریشانی میں ابو کے علاج کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے کراچی چلے گئے تھے کیونکہ وہاں میرے تایا ابو ڈاکٹر تھے۔ روحان کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ میں نے اس کے انتظار کی آس میں ابھی تک شادی نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ شادی تو اس نے بھی نہیں کی۔ یوں خدا نے ہم کو ملا دیا کیونکہ ہماری محبت سچی تھی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، سوچتی ہوں خدا نے مدت بعد ہم کو ملا دیا۔ لیکن رمشا نے کیا خوب میرے ساتھ کیا، پیٹھ پیچھے چھرا گھوم دیا، حالانکہ وہ میری گہری سہیلی تھی۔ تقریباً سال پہلے اطلاع ملی کہ رمشا سرطان کے مرض میں مبتلا ہو کر چل بسی ہے۔ میں نے بھی اس کا برا نہیں سوچا تھا، اس سے بد دعا تک نہ دی تھی، مگر سچ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔